السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام. شیخ ایک بھائی کے جانب سے ایک سوال ہے، وہ ابھی بہت ہی پریشان ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ حرام کمائی کھاتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی کی ابھی عمر بھی بہت بڑھ چکی ہے اور ان کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، تو وہ ابھی جو کمائی کھا رہا ہے ان کو تو نوکری نہیں ہے، باپ کی کمائی کھا رہا ہے، لیکن ان کے باپ نے جو پہلے حرام کمائی سے جو پراپرٹی بنائی اس سے رینٹ وغیرہ آتا ہے یا اسی سے ہی سب کچھ مطلب کمائی آتی ہے، تو وہ بیٹا اس کو کھا رہا ہے، تو کیا وہ حرام کمائی کھا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے اس کو اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیے یہ مسئلہ میں ایک سے زائد بار واضح کر چکا ہوں کہ اگر کوئی باپ ہے جس نے کچھ حرام کاروبار کر کے پراپرٹی جمع کیا ہے، بعد میں وہ پراپرٹی منتقل ہوئی بچوں کو میراث کی شکل میں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مال بچوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ جو مال حرام لکس یعنی کمائی کرنے کے طریقے کی وجہ سے جو مال حرام ہوا ہے، اس کو حرام لکسب ہی کہتے ہیں، وہ صرف کاسب کے لیے حرام ہوتا ہے، غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کی ایسے مثال لے لیں جی. کہ کوئی ایک آدمی ہے جس کا شراب کا کاروبار ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے شراب کے کاروبار سے، اس آدمی کے ہاں کوئی اور بھی کام ہے جہاں پہ جا کے آپ نے مزدوری کیا، اس آدمی کے گھر آپ نے مزدوری کیا، وہ شراب والے بزنس سے متعلق مزدوری نہیں، کوئی اور کام کیا، آپ نے کوئی سروس دیا اس کو، جائز سروس، اب اس نے آپ کو مزدوری میں وہی پیسہ دیا جو اس نے شراب سے کمایا تھا، تو پیسہ تو اس آدمی نے شراب سے کمایا تھا نا، آپ کو اس نے مزدوری میں دیا وہی نوٹ، تو کیا وہ نوٹ آپ کے لیے حرام ہوگا؟ نہیں حرام ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس وہ نوٹ دوسرے طریقے سے آیا ہے، تو آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے کاسب نہیں ہیں۔ حرام طریقے سے جو اس کا کسب ہوا ہے اس کے کاسب آپ نہیں، وہ دوسرا شخص ہے۔ تو اگر باپ کی پراپرٹی بچوں کو منتقل ہوئی ہے وراثت کے طریقے سے، شرعی طریقے سے، صحیح طریقے سے، تو گرچہ وہ باپ کے پاس وہ چیز حرام تھی، بچوں کے پاس وہ چیز حرام نہیں مانی جائے گی۔ جی شیخ، اس میں ایک بات آپ کلیئر کر دیں، آپ نے کیا بولا شیخ جی؟ اگر کوئی شراب کے وہاں پہ کام کرتا ہے تو جائز کام کرتا ہے تو وہ میں نے جاب کرنا اس میں نے ایسا نہیں کہا بھائی، خطرہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے، بہت بڑا یہ خطرہ ہوتا ہے جی کہ ہماری کسی بات کا غلط مطلب سمجھ کے پھر مطلب ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس کے الٹا سمجھ۔ مان لیجئے ایک آدمی کا ایک شراب کی کمپنی ہے اور ایک دودھ کی کمپنی ہے، جی دودھ کی ڈیری بھی چلاتا ہے وہ، اور الگ ایک جی شراب کا کاروبار بھی آپ اس کے دودھ کے ڈیری پر نوکری کرتے ہیں، تو کیا نوکری کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا ہوگا جائز۔ جائز ہوگا۔ تو میں یہی بات کہہ رہا تھا